ابتدائی زمانے میں قرآن کریم کی وحی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری وحیوں میں کس طرح امتیاز کیا جاتا تھا؟ عموماً صحابہ کا یہ طریق تھا کہ اپنی وحی کو وہ بیان نہیں کیا کرتے تھے. کبھی کسی موقع پر وہ وحی بیان ہو گئی ہو تو اس کے حالات ایسے ہوتے تھے کہ جن کی وجہ سے اس کا ظاہر ہونا بالکل قدرتی امر تھا، مگر بالارادہ صحابہ باوجود اس کے کہ وحی ان کو ہوتی تھی وہ احتیاط سے کہ کہیں قرآن کی وحی سے مل جل نہ جائے اپنی وحی کو بیان نہیں کیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وحی کا ایک ذکر ملتا ہے، اور بھی ہیں مگر ایک وحی کا خاص طور پر ذکر ملتا ہے کہ ایک دور کے علاقے میں جنگ ہو رہی تھی اور یا ساریت الجبل جمعہ کی نماز پڑھاتے ہوئے اچانک آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ اے ساریہ تم پہاڑ کی طرف ہو جاؤ. ساریہ لشکر کے جرنیل کا نام تھا، تو اس کا نام لے کر آپ نے فرمایا تو لوگوں نے تعجب کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود بھی تعجب ہوا کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں، مگر وہ وہی تھی جس کی آواز ساریہ کو سینکڑوں میل دور پہنچی، اور اس نصیحت کو سن کر وہ پہاڑ کی طرف ہٹ گئے. مسلمان جن کے متعلق خطرہ تھا کہ دشمن ان کو پیچھے سے گھیر لے گا وہ غالب آ گئے، کیونکہ پیچھے پہاڑ چلا آ گیا اور پیچھے سے گھیرنے کا سوال باقی نہ رہا. بہت دنوں کے بعد جب وہاں ساریہ کے لشکر کا ایک آدمی اس فتح کی خوشخبری لے کے آیا، اس نے آگے بتایا کہ یہ کیسا وقت آ گیا تھا کہ ہمیں خطرہ تھا کہ لشکر میرا میٹ ہو جائے گا، کیونکہ دشمن کی چال تھی کہ وہ پیچھے سے آ کر ہمارے عقب سے حملہ کرے. اس وقت آپ کی آواز آئی یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل. تو اس آواز کو سن کر ہمارا لشکر پہاڑ کی طرف ہٹ گیا اور شکست فتح میں بدل گئی. تو یہ ایسی قطعی وحی اور اس کے پورا ہونے کا ثبوت احادیث میں ملتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کو اور جو بڑے صحابہ تھے ان کو خصوصیت سے ضرور وحی ہوتی تھی، مگر اپنے زمانے میں وہ بتاتے نہیں تھے تاکہ قرآن کی وحی کے ساتھ مل جل نہ جائے. اور یہ واقعہ ایسا ہے کہ اس کا قرآن سے ملنے کا کوئی شبہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر فرما دیا.